بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سیلف مینجمنٹ۔ چیمپئن بننے کے لیے اپنے آپ پر یقین کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کام کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ انسان زندگی میں بہت سے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس میں شعور آتا جاتا ہے۔ جیسے وہ بچپن سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی میری بات کو سنے اور میری بات کو مانا جائے۔ اگر کوئی شخص اس کو شاباش دیتا ہے تو اس پر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اندر شعور کی پختگی آ جاتی ہے۔ سیلف مینجمنٹ میں دو چیزیں ہیں، پہلا ہے سیلف، دوسرا ہے مینجمنٹ۔ سیلف کا مطلب ہے میں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مینیج تو کرنا چاہتے ہیں لیکن مینیج کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے، جیسا کہ معاشی حالات کا بہتر ہونا کیوں ضروری ہے، اسی طرح گھر کیوں ضروری ہے، گھر کو کس طرح چلانا چاہیے۔ یہ وہ احساسات ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ میں ہوں۔ یہ شعور آتا ہے تو انسان اپنی مرضی کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے سیلف مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ جس فرد کے اندر یہ احساس نہ ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے، یعنی رونے یا ہنسنے کے عجیب واقعات ہوں، کوئی وجہ ہی نہ ہو، تو اس کا جو مینجمنٹ کا لیول ہے، سیلف مینجمنٹ کا لیول، وہ لو ہے۔ کچھ لوگوں میں سیلف مینجمنٹ کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے افکار زندہ رہتے ہیں، جیسا کہ سندھار تھا۔ گوتم بدھ نے کہا کہ خواہشات کو مار دو، غم خود بخود مر جائیں گے۔ آج دنیا گوتم بدھ کی صورت و شکل کو نہیں جانتی، لیکن اس کی سیلف اور ذات سے کی ہوئی بات کو آج دنیا غور کر رہی ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہوں کہ دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کا جواب دہ عمر ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیلف مینجمنٹ ہے۔ دیکھیں، سیلف مینجمنٹ سے پہلے سیلف کا سفر ہوتا ہے کہ سیلف کو شناخت کس طرح کرنا ہے، سیلف کو جاننا کس طرح ہے، سیلف کو پالش کس طرح کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سیلف کو شناخت کرواتی ہیں۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں یعنی سیلف کے بہتری نہیں آ رہی تو آپ جہاں سے آپ نے سیلف کا سفر شروع کیا تھا، آپ کا سیلف کا سفر وہیں کا وہیں ہے اور آگے بڑھا ہی نہیں۔ سیلف کے مواقع کو جاننے کے لیے لیکن زیادہ سیلف کو جاننے کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خوشی، غمی اور تجربات کو یہ بہترین آئینہ ہے سیلف مینجمنٹ کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری پیغام میں کہا کہ خود شناسی چلتے رہنے سے ہی آتی ہے۔ اس سے پہلے اس کا مطلب یہ تھا کہ خود شناسی یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی، جنگلوں میں رہنا ہے، رہبانیت اختیار کر لینی ہے۔ زندگی بذات خود اپنے آپ سے آشنا کرواتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ احساسات زندہ ہوں۔ یہ احساس ہو کہ میں نے زندگی ایک بار ملی ہے، میں نے کچھ کرنا ہے۔ یہ احساس ہو کہ یہ موقع جو ہے ایک بار ملا ہے۔ اگر یہ احساس ہے تو یہ ایک خوش بختی کی علامت ہے۔ دیکھیں، بہادر انسان وہ ہے جو اپنے افکار پر سوال اٹھا سکتا ہے، اور ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ آپریشن کے ذریعے بازو تو کاٹی جا سکتی ہے، لیکن ذہنی آپریشن کر کے نظریات کو باہر نکالنا بہت مشکل ہے۔ انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ میں صحیح اور دوسرے غلط کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، لیکن وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا ہوتا۔ اگر کسی دوسرے کو دیکھ کر آپ نے سیلف کا سفر شروع کر دیا ہے تو یقیناً بہت غلط ہے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر سیلف کا سفر شروع کرنا بہت غلط بات ہے۔ پہلے اپنے آپ کو جاننے، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو تبدیل کریں، ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے افکار پر سوال اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ ترقی پذیر نظریات، تجربات پر نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو بہتری کی طرف لائیے، اپنے آپ پر سوال اٹھائیے
کہ میں بہتری کی طرف نہیں ہوں، اور اس کو ہر گوشے پر بہتری کرنے یعنی بہتری لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ میں نئے افکار، نئی چیزیں، نئے تجربات نہیں آ سکتے تو آپ کی سیلف مینجمنٹ میں بہتری نہیں آ سکتی۔ بعض انسان کی زندگی میں جو ٹرین چل رہی ہوتی ہے وہ سفر اچھا نہیں گزر رہا ہوتا، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جو وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بہترین اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کوچ کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ کی سیلف مینجمنٹ میں بہتری آئے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کی بیعت ہوں، یہ نہیں کہ کوئی پیر و مرشد ہو، لیکن اگر دل کے دروازے کھلے ہوں تو وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم جو ہے اپنے خود سے پیمانہ بناتے ہیں، پھر اس سے دوسروں کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود کو ماپنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ماپنے کے لیے پیمانے بناتے ہیں اور خود کو ماپنے کا وقت نہیں ملتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سیلف مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے سوچ کی تنظیم، مطالعہ، انسپائریشن، یقین کی ترجیح کو اپنی سیلف مینجمنٹ میں، اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے سیلف مینجمنٹ میں بہتری آئے گی۔ والسلام۔